अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप अपने बच्चों के लिए किसी अदारे का इंतखाब करते हैं, किसी स्कूल का, किसी एकेडमी का या किसी दीनी मदरसे का, तो वहाँ का माहौल, वहाँ के उस्ताज़ा, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ की हर चीज़ आपको तरतीब से दिखाई जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने बच्चे को वहाँ पर एडमिशन करवा देते हैं तो फिर बाद में किन बातों का पता चलता है, ये बहुत बड़े राज हैं। चलिए इस वीडियो में आपके साथ खोलते हैं, आपको भी पता चले कि जिन अदारों को आप बहुत अच्छा समझते हैं या जहाँ पर आपके बच्चे जाते हैं, वहाँ पर आपके बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा लें तो गाहे बगाहे आप उस्ताज़ा से मिलकर आया करें, बच्चे की उसकी सारी प्रोग्रेस पूछा करें, बच्चे की डायरी को चेक किया करें। आपकी तरबियत ये है कि बच्चा आपसे अपनी हर बात शेयर करे और आप भी बच्चे से हर बात किया करें। अच्छे बुरे की उसको तमीज़ सिखाएं, उठना बैठना सिखाएं। सिर्फ पैदा कर लेना बात नहीं होती, बच्चे की तरबियत करना बहुत ज़रूरी होती है। और घर की तरबियत, घर का माहौल बच्चे पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसके साथ साथ बच्चे के एकेडमी, बच्चे का स्कूल और बच्चे के उस्ताज़ा भी उस पर बहुत असरअंदाज होते हैं अगर वो उनको अच्छा सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा आपके साथ बहाने करता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरा दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने को, तो फ़ौरन उसकी ये बात को नोटिस ले लें कि आया बच्चे को क्या मामलात हो रहे हैं और उसके स्कूल में जाकर विज़िट किया करें। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उस्ताज़ा उनके साथ क्या सलूक करते हैं। मेरी बेटी अनाया 6 साल की है। वो इस्लामाबाद के एक मशहूर निजी स्कूल में पढ़ती थी। बड़ा गेट, साफ क्लासरूम, महंगी फ़ीस और वालिदैन को मुतमिन कर देने वाला माहौल। मगर चंद हफ्तों से अनाया बदलने लगी थी। सुबह स्कूल का नाम आते ही उसका चेहरा उतर जाता था। अम्मी, आज स्कूल नहीं जाएंगे। अम्मी, पेट में बहुत दर्द है। अम्मी, मिस बहुत मारती हैं, गुस्सा करती हैं। मैंने हर बार यही समझा कि नई क्लास है, आदत हो जाएगी। फिर उस शाम मैंने उसे नहला रही थी कि मैंने उसका बाजू उठाया तो देखा तो मेरी तो सांसें ही रुक गईं। ऊपर बाजू पर 4 नीले निशान पड़े हुए थे, बिल्कुल उंगलियों जैसे। मैंने बहुत नरमी से पूछा, अनाया, ये किसने क्या किया है? वो फ़ौरन चुप हो गई, नज़रें झुका लीं। फिर बहुत आहिस्ता से बोली, मिस नईमा ने। उसने बहुत झिझक कर बताया। मेरे अंदर जैसे सब कुछ जम गया हो। ये कब से हो रहा है? जब मैंने कॉपी गलत सफ़े पर खोल ली थी। फिर उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। अम्मी, स्कूल में मत बताना, मिस ने कहा है कि कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। उस रात मैंने उसके बाजू की तस्वीर ली तारीख के साथ, ताकि इस चीज़ की गवाही बन जाए कि बच्ची झूठ नहीं बोल रही। अगली सुबह मैं अपने शौहर के साथ अनाया के स्कूल गई। प्रिंसिपल मिस नादिया कुरैशी ने हमें बिठाया और बहुत नरम लहजे में कहा, अनाया बहुत हसास बच्ची है। बाज़ बच्चे थोड़ी सी डांट पर और रिएक्शन करने लग जाते हैं और दिल छोटा कर लेते हैं, और वैसे भी इसका क्लास में अभी दिल नहीं लग रहा। आपको पता है कि नई बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता से सीख जाएगी और माहौल को पा लेगी। मैंने फ़ोन उनके सामने रख दिया, तस्वीर खोली। अनाया के बाजू पर उंगलियों के निशान साफ नज़र आ रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या है? ये डांट नहीं है, ये किसी ने इस पर हाथ उठाया है। आदिल ने भी सख्त लहजे में कहा, हमें क्लासरूम की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे पर कौन तशद्दुद कर रहा है। हम आपको अच्छी भारी रकम फ़ीस के ज़रिए दे रहे हैं और आप हमारे बच्चों पर तशद्दुद कर रहे हैं। प्रिंसिपल का लहजा फ़ौरन बदल गया। ये मुमकिन नहीं, स्कूल पॉलिसी इजाज़त नहीं देती कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज दे सकें। इसी वक्त मिस शाजिया अंदर आईं। उन्होंने अनाया की तरफ झुककर कहा, बेटा, अम्मी अब्बू को बताओ ना
کہ مس آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اس نے جب عنایا کا بازو پکڑا تو عنایا کھسکنے لگی اور عنایا تھوڑا تھوڑا سا رونے لگی، جیسے کہ اس سے اپنا بازو چھڑوانا چاہ رہی ہو۔ عنایا فوراً میرے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی تو ڈر کی وجہ سے ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں۔ عادل نے یہ دیکھا تو اس کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ پرنسپل نے بات سنبھالنے کی اب کوشش بہت کی۔ دیکھیے، آپ پہلے والدین نہیں ہیں جو ایسی شکایت لے کر آئے ہیں۔ اسکول کا نام خراب کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ میں نے فوراً پوچھا، پہلے والدین نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی کئی لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ میری زبان پھسل گئی ہے۔ عادل نے بہت سکون سے کہا، تو اس کا مطلب ہے شکایت پہلے بھی آئی ہے۔ اب معاملہ صرف ہماری بچی کا نہیں رہا، اب یہاں کی تمام بچیوں کے لیے ہمیں آواز اٹھانا پڑے گی۔ ہم وہاں سے نکل آئے۔ اس بار ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے عنایا کو ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا، اس کے پاس لے کر گئے اور ماہر نفسیات کے پاس بھی لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی مینٹلی ڈسٹرب ہوئی ہے، کسی نے اس پر تشدد کیا ہے اور اس کو ڈانٹا ہے اور اس پر غصہ کیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ بنوائی۔ پھر اس رات عنایا نے مجھے ایک اور بات بتائی، امی، میری ایک دوست حورین ہے، مس نے اسے بھی ایسے ہی پکڑا تھا اور اسے بھی مارا تھا۔ حور اس کی کلاس فیلو تھی جو 2 ہفتے پہلے اچانک سکول چھوڑ گئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے سکول چھوڑا ہو کہ یہ لوگ اس پر بھی تشدد کرتے تھے، مارتے تھے۔ اگلے دن عادل نے حور کے والد کا نمبر پرانے والدین گروپ سے ڈھونڈ لیا۔ جب ہم نے بات کی تو دوسری طرف لمبی خاموشی سی چھا گئی۔ پھر حور کی امی روتے ہوئے بولی، ہماری بچی نے بھی یہی بتایا تھا، مگر سکول والوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت حساس بچی ہے۔ اسی دن ہم دونوں خاندان ملے۔ عنایا کے بازو کی تصویریں بھی تھیں، حور کی پرانی تصاویر بھی تھیں۔ دونوں بچیوں کی باتیں بھی ایک جیسی ہی تھیں۔ دونوں کو ایک طرح ہی ڈرایا گیا تھا۔ دونوں کو کہا گیا تھا کہ گھر میں جا کر نہیں بتانا، اور اگر تم بتاؤ گے بھی تو وہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا ماحول ہی اتنا اچھا ہے، ہم لوگوں کو اتنا اچھا بن کر دکھاتے ہیں، ڈسپلن دکھاتے ہیں، تو وہ آپ پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ اب یہ صرف شکایت نہیں رہی تھی، یہ ثبوت بن چکا تھا۔ ہم نے مل کر چائلڈ پروٹیکشن ہیلپ لائن پر شکایت کی، ایجوکیشن اتھارٹی کو درخواست دی، پولیس میں رپورٹ جمع کروائی اور اسکول کو قانونی نوٹس بھجوایا۔ 2 دن بعد ایک تیسرا والد بھی سامنے آ گیا۔ اس کے بچے نے بھی شکایت کی۔ اسکول نے پہلے اسے غلط فہمی کہا، پھر اندرونی انکوائری کی اور آخرکار جب دباؤ بڑھا تو مس شازیہ کو کلاس سے ہٹا دیا گیا۔ CCTV کی مکمل فوٹیج تو ہمیں نہ دی گئی، مگر اتنا ضرور سامنے آ گیا کہ شکایت صرف ہماری نہیں تھی۔ پرنسپل کے خلاف بھی کارروائی شروع ہوئی، کیونکہ شکایات پہلے سے موجود تھیں اور دبائی جا رہی تھیں۔ عنایا نے سکول بدل دیا۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے۔ نئے سکول کے گیٹ پر وہ میرا ہاتھ زور سے پکڑتی اور پوچھتی، امی، یہ والی میم اچھی ہے نا؟ میں ہر بار جھک کر کہتی، بیٹا، اگر کوئی بھی تمہیں ڈرائے، ہاتھ لگائے یا کہے کہ امی ابو کو نہ بتانا تو سب سے پہلے ہمیں بتانا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہنسی واپس آنے لگی۔ وہ گاڑی میں پھر نظمیں پڑھنے لگی۔ ایک دن گھر آ کر بولی، امی، آج میں نے کلاس میں نظم سنائی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، کیونکہ وہ صرف نظم نہیں تھی، وہ میری بچی کی واپسی تھی۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا درد یہ نہیں ہوتا کہ بچہ زخمی ہوا، سب سے بڑا درد یہ ہوتا ہے کہ بچہ کئی دن ڈرتا رہا اور ہم اسے نخرہ سمجھتے رہے۔ میں نے ایک بات سیکھ لی ہے، جب بچہ بار بار کہے پیٹ درد ہے، اسکول نہیں جانا، میم اچھی نہیں لگتی، تو اسے ہمیشہ ضد نہ سمجھیں۔ بچوں کو صرف بڑے اسکولوں میں داخل نہ کروائیں، انہیں یہ یقین بھی دیں کہ ان کی بات گھر میں بھی سنی جاتی ہے۔
اور میری ان ماں باپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کا بچہ گھر آ کر آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو بھی پراپر ٹائم دیا کریں۔ ہر بچے کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ہر بچے کو سننا سیکھیں، اور ہر بچے کی سننا سیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ آپ کے ساتھ کتنا دوستانہ ماحول رکھتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو بچہ گھر سے باہر دوستیاں ڈھونڈتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اپنا ٹائم نکالا کریں، کیونکہ یہی آپ کے مستقبل کا پورا سرمایہ ہے۔ اللہ آپ کی اور میرے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے اچھے اداروں کا انتخاب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور انہیں پڑھائی میں کامیاب کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے اور اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں بانٹنے والا اور نیکیوں کو تقسیم کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔